السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر نریندر مودی جی سے، ہوم منسٹر امت شاہ صاحب سے اور ایل جی منوج سنہا جی صاحب سے. ہمارے بہت جیلوں میں حریت کانفرنس کے لوگ بند ہیں. وہ شاہد الاسلام ہیں، نعیم خان صاحب ہیں، انجینئر رشید صاحب ہیں. وہ حریت میں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال بند ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر جو لوگ کھلے تھے انہوں نے لکھ کے دیا، انہوں نے کنارہ کشی حریت کانفرنس کے ساتھ کی، تو ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے. ان کے عیال ان کی راہ دیکھ رہے ہیں. اب ان کو بھی 7-7 8-8 سال بند ہوئے، آدھوں کو زیادہ ہوئے. ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ جو ڈیموکریسی ہے ہمارے ملک کی، اس کا ایک حصہ بنے جیسے سب کو دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پک اینڈ چوز یا سلیکٹو اس میں نہیں بننا چاہیے. شاہد الاسلام صاحب کا عیال رو رہا ہے، نعیم خان صاحب کا عیال، انجینئر رشید صاحب کا عیال، جن برکتی صاحب کا بھی عیال رو رہا ہے. ہمیں اگر انہوں نے سزا کاٹی 6 سال 7 سال، ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا سے زیادہ وہ سزا کاٹ چکے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے. میری درد مندانہ اپیل اور گزارش ہے، کیونکہ آج دل خوش ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دل کھول کے اب مین سٹریم کے اور بڑھ رہے ہیں، جو پرانے سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں، باقی ہیں. تو ایک موقع ان کو جیل میں ہمیں دینا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اس اپیل کے بعد اس کو کس ڈائریکشن میں لیا جائے گا، میرے خلاف ہوگا، میرے فیور میں ہوگا. یہ مجھے ذاتی اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. میں نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ اپیل ایک کرنا چاہتا ہوں جموں کشمیر پولیس کے اعلیٰ حکمرانوں سے. دلی میں ہوم منسٹری میں جتنے اعلیٰ حکمران ہیں، افسر ہیں، اعلیٰ جموں کشمیر پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں، ہمارے ہوم منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ایل جی صاحب، ان سب سے کہ ایک موقع ان کو بھی دینا چاہیے کہ ایک ماحول بدل رہا ہے. اور جو بائسرن میں اٹیک ہوا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ جو جیلوں میں لوگ ہیں یہ بھی اس کی تردید کریں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، کیونکہ کوئی قتل کے ساتھ نہیں ہے، کوئی قتل و غارت کے ساتھ نہیں ہے، کوئی کشمیری قاتل نہیں ہے. میرا ماننا ہے ہمیں موقع دینا چاہیے. ایک پروسیس چلا ہے جو دکھ رہا ہے، اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس پروسیس کو چھوٹے سے چھوٹے ادنا جو ان کا ورکر تھا، جو ان کی کال پہ، ان کی اپیل پہ، چاہے جو آج جیل کے باہر ہیں یا جیل کے اندر ہیں، جو ان کی اپیل پہ باہر نکلتا تھا، لیکن وہ ادنا سا ورکر پی ایس اے میں آج کہیں نہ کہیں ہے. ہمیں ایک پروسیس پوری طرح سے کمپلیٹ کرنا چاہیے، چاہے اس میں 1 دن لگے یا 1 سال لگے، لیکن یہ پروسیس چلنا چاہیے. یہ ہر کشمیری پہ جو بدنما داغ بندوق کا تھا 1947 میں، جب 2 ملک آزاد ہوئے اور اس کے بعد الگ ہوئے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ کشمیر یہاں پر ہے اور کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا. شیخ عبداللہ صاحب اس فیصلے کا ایک ذریعہ بنے. فیصلہ غلط صحیح وہ ہم سب جانتے ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ اپنے فیوچر کو جوڑتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان کو بھی اس فیوچر کا ایک حصہ بنا کے بائسرن کی جواب دہی ان سے بھی لینی چاہیے، اور وہ بھی اس کے خلاف ہوں گے. اور آئے دن جو ریڈ پڑ رہے ہیں، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی غلطیاں ہیں. پولیس اپنے کاغذوں کو فالو کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بھی اس غلطی میں تھا اس کو سزا ملے گی. جو بھی اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں اس کو بھی موقع دینا چاہیے. اس لیے جیسے ملک کے اعلیٰ ایجنسیوں نے، ہوم منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈیسیجن لیا کہ جو بھی یہاں پر سیپریٹسٹ لیڈرز تھے ان کو موقع دیا گیا اور انہوں نے وہ موقع اپنایا، ویسے ہی جو جیلوں میں ہیں ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے جو ان کے ساتھی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان کی بات کرنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی جرم ہے، اس میں کوئی ایسی غلطی ہوگی. نیک نیتی سے جو بات کہی جائے گی اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے. ہمارے اوپر ایک بائسرن کا بحران، ماتم،
وہ بدनुमा दाग जो लगा है वो मिलजुल के हमें हटाना होगा, और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। इस मुल्क का ताज हम हैं, हम इस मुल्क का ताज हकीकत में बन के रहेंगे, और इस मुल्क को, जो ये हम कहते हैं कि हम इस मुल्क का दस्तार है, इस दस्तार को ना हम उतरने देंगे, ना दस्तार को हम कोई आंच आने देंगे, और इस मुल्क के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हमारा फर्ज बनता है सियासी, इखलाकी, इंसानी, मजहबी, कि हम अपने लोगों की बात करें। हम उन लोगों की बात करें जो जेल है, हम उनके अयाल की बात करें, हम उनके अयाल की देखरेख की बात करें, हम उन सब लोगों की बात करें जिनकी आवाज आज कोई नहीं उठा रहा है। हमें हवाई करनी होगी सबकी, जो आज मुल्क के साथ खड़ा है, जो आज आना चाहता है उसको भी वेलकम करना चाहिए, जैसे मुल्क हिंदुस्तान ने बाकी लोगों को वेलकम किया। नाम लेने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पे लेंगे, लेकिन नाम लेने की जरूरत नहीं है। में भी लोगों को मजाक लगेगा कि इसकी औकात नहीं है इतनी, लेकिन अल्लाह ताला के पास तो जवाब देना है। इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो जहन में आएगा वो करना पड़ेगा। अगर कोई साथी भटका है, अगर सुबह का बुला शाम को घर आए, उसको बुला नहीं कहते, हमें एक मौका देना होगा। अगर वो मौका नहीं अपनाते हैं तो उनके साथ कड़ी से कड़ी सख्ती होनी चाहिए, उनके साथ उनको पनिशमेंट का दर्जा बढ़ना चाहिए, उनको अजाब होना चाहिए, क्योंकि ये मौका सुनहरी मौका है। और मैं अपने मुल्क के लोगों से भी ये बोलूंगा कि हमें इसमें आपको भी हमारे साथ एक आवाज उठानी होगी, कश्मीरियों के साथ, कि हम अपने मुल्क को बनाने निकले हैं, कश्मीर को ताज बनाने निकले हैं, और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे।